مانے کہ یہ اصحاب ہیں تو ہم نے مانا یہ اصحاب ہیں، دراصل وہ غلط بات کہتے ہیں کہ شیعہ قوم جو ہے یہ اصحاب کو نہیں مانتی، یہ تہمت لگاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جو ہو شیعہ اور اصحاب کو نہ مانے میں اسے شیعہ مانتا ہی نہیں۔ کیوں کہ میری ایک ایسی موحد قوم ہے، ایسی وفادار قوم ہے۔ اگر میری قوم نے مانا ہے کہ اگر نبی کے نواسے کے ساتھ کسی حیوان نے بھی وفا کی ہے تو میری قوم آج بھی اس وفان کے حیوان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو اصحاب کو نہ مانے، کلمہ پڑھے محمد مصطفیٰ کا اور اصحاب کو نہ مانے۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دوستو یہ اصحاب زمین پہ ہو تو مینارے ہیں، آسمان پہ ہو تو یہ ستارے ہیں، اگر نبی کے ساتھ ہو تو یہ سارے ہمارے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ دوستو بات یہ ہے میرے سامعین کرام قدر، شیعہ اور سنی یہ اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ اختلاف کرتے ہیں یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے۔ دراصل بعد از محمد جنہوں نے اصحاب سے دین لیا انہوں نے اصحاب کو مان لیا، اور جنہوں نے بعد از محمد دین لیا ہے اولاد رسول سے انہوں نے اولاد رسول کو مان لیا ہے۔ تو میرے سامعین گرامی قدر، میرے واجب العزت، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس دن فتح مکہ کے بعد نبی رحمت جو ہے مکہ میں داخل ہونے لگے، تو جب مکہ میں داخل ہوئے 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے، شام کا وقت ہے، 10,000 کا لشکر نبی رحمت کے ساتھ ہے، اور شام کے وقت نبی رحمت نے کہا اب شام ہو گئی ہے، ہم مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ صبح امن کا سفید پرچم لے کے ہم مکہ کے شہر میں داخل ہوں گے۔ تو 2 افراد تھے، ایک حکومتی سطح کے ماننے والا، ایک رسالتی سطح کے ماننے والا۔ ایک کا نام ابو سفیان ہے، ایک کا نام جناب عباس بن عبد المطلب ہے۔ تو میرے سامعین گرامی قدر، ابو سفیان وہ ہے کہ جس کی ساری زندگی مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے گزر گئی۔ جب اس شخص نے دیکھا شام کے وقت پہاڑیوں پہ چڑھا ہے اور چڑھ کے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے جو مکہ کی پہاڑیوں میں پھیلا ہوا ہے، اور پھیل کے دیکھتا ہے جناب عباس کی طرف دیکھ کے کہ عباس آپ کے بھتیجے محمد نے اتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ تو اس جناب عباس کو جلال ہوا، جناب عباس نے کونی مار کے کہا اے ابو سفیان یہ حکومت نہیں یہ رسالت ہے۔ ماشاءاللہ یہ حکومت نہیں یہ رسالت ہے۔ جو شخص نبی کا کلمہ جنہوں نے رسالت حکومت کے تحت پڑھا تھا وہ آج بھی نبی کو حکومتی مانتے ہیں، لیکن میرے نبی نے حکومتی نہیں، میرے نبی نے لا الہ الا اللہ بچایا ہے، میرے نبی نے محمد رسول اللہ بچایا ہے، میرے نبی نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، میرے نبی نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، میرے نبی نے ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے۔ کیوں کہ ہم حسین والے جو ہے یہ توڑنے والے نہیں یہ جوڑنے والے ہیں۔ تو دوستو دراصل مظلوم کربلا اگلے دن بہت بڑا ظلم یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ فتح مکہ کے بعد اتنا بڑا لشکر مکہ میں داخل ہو گیا ہے، تو یہی ابو سفیان اس نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہندا نے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ تو محمد مصطفیٰ کے نواسے نے آ کے کربلا میں یہ ایکسپوز کر دیا، بتایا کہ لوگوں دیکھو
کہ جو بنو امیہ کے ماننے والے تھے وہ اور ہیں، وہ ابو سفیان کے ماننے والے ہیں، اور جس نے کربلا میں آ کر اپنی بیٹیوں کا پردے دیے، جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کروایا، جس کی بہنیں قید ہو کے گئی، وہ کسی صحابی کا بیٹا نہیں، وہ تمہارے نبی کا بیٹا ہے، جس کا تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو، وہ اس کا بیٹا ہے۔ تو دوستو دیکھو، اب آخری اور ایک بات کرتا ہوں، دیکھو محمد مصطفیٰ کا کہتے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے نا یہ اصحاب کو مانتے نہیں۔ دیکھ، ہمیں نبی نے کہا ہے تم اصحاب کو بھی مانو، تم اہل بیت کو بھی مانو، جہاں پہ تم نے اصحاب کو ماننا ہے وہاں اصحاب کو مانو، جہاں پہ تم نے اہل بیت کو ماننا ہے وہاں پہ اہل بیت کو مانو۔ مسلمان، ترازو تیرے ہاتھ میں ہے، انصاف تو نے کرنا ہے۔ دیکھ کہ کچھ دو لوگ تھے نبی کی زندگی طیبہ میں، ایک وہ لوگ تھے کہ جو نبی کے گھر چل کے نبی کو خوش کرنے آتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جن کو خود نبی اپنے گھر سے چل کے ان کے دروازے پہ خوش کرنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کے دروازے پر آ کر اجازت مانگتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو نبی ان کے دروازے پر جا کے اجازت مانگتا تھا، ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے شانوں پہ سوار کروا کے ان کو نبی کو خوش کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کو نبی اپنے شانوں پہ اپنے پشت پہ سوار کروا کے نبی ان کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے سامعین گرامی قدر، میرے واجب العزت، اب دیکھ، اب اپنے ترازو میں تول کہ وہ کون سے لوگ ہیں، ہمیں کس کو زیادہ ماننا چاہیے کس کو نہیں ماننا چاہیے۔ دیکھ، اپنا انصاف تو نے ترازو کرنا ہے۔ مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبر میں مرنا ہمارا ایک ہے، جنازہ ہمارا ایک ہے، اگر کوئی ہمارا مر جائے تو ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو آج تیرے نبی کے گھر میں جنازہ پڑا ہے اور تو اپنے قبروں پہ جا رہا ہے، اور تو کیا اپنے وہ کو دکھلائے گا نبی کے سامنے جا کے؟ اگر تیرے نبی نے تجھ سے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے کا جنازہ گھر میں پڑا تھا، یار دیکھ، تیرے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو 10 دن تک تو اپنے گھر سے باہر کوئی کام کرنے کے لیے نہیں نکلتا، تو یار 10 دن کے لیے تم نبی کے بیٹے کا غم منا کے نبی کو پرسا نہیں دے سکتا ہے؟ دوستو، جو لوگ نبی کو خوش کرنے کے لیے آتے تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جن کے دروازے پہ نبی خوش کرنے کے لیے جاتا تھا انہیں آل محمد کہتے ہیں، اور جو نبی کے دروازے پر آ کے اجازت مانگتے تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جن کے دروازے پر نبی رحمت، اللہ کی کل رحمت جا کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت پڑھ کے نبی کہتے تھے کہ اے بیٹا زہرا میں اندر داخل ہو جاؤں۔ مسلمان اسے آل محمد کہتے ہیں، اور جو نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنے شانوں پہ سوار کروا کے غار یار میں لے جاتے تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جن کے شانے پہ سوار ہو کے نبی انہیں خوش کرنا چاہتا تھا، نبی اپنے شانے پہ سوار کروا کے، کیونکہ میرا نبی بما جنتے کو ان الہوا ان ہوا الا وحی کا مصداق ہے، میرا نبی اتنے تک کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے جب تک تیرے خدا کی وحی نہ نازل ہو جائے۔ سجدے کی حالت میں حسین پشت پہ سوار ہے، اور اللہ کہتا ہے اور تسبیح بڑھا دے، کیوں کہ تیرا کلمے پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ ماشاءاللہ، یا علی، یا علی۔ اہل سنت کی کتاب اہل سنت کی کتاب، میں طالب علم ہوں، اتنا بڑا عالم نہیں، کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے کہہ دیا، نہیں، میرے برادران کی یہ کتاب ہے کشف المجوب، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش نے یہ لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، خلیفہ ثانی حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں گیا، کیا دیکھا میں نے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے نا مسجد سے باہر، اپنے گھر سے باہر آ رہے ہیں مسجد کی طرف، اور نبی رحمت جو ہے نا وہ مسجد مدینہ میں تمام اصحاب تھے
जो खुतबा सुन रहे थे नबी का, मुसलमानों वो कोई सियालकोट का पाकिस्तान का मजमा नहीं था, वो नबी की सोबत में बैठने वाला मजमा, नबी की बातें सुनने वाला मजमा। वो जब बैठा है वो जनाब खलीफा सानी रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि जनाब इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और अपने घर से निकले कि अपनी अबा के दामन के साथ उनका पाँव उलझा। पाँव उलझने के बाद नबी रहमत ने अपने नवासे को उठाया, सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद सीधा मिंबर पर आ गए और आकर बिठा के कहते या अय्युहन्नास फअरिफूहु, ऐ लोगों पहचानो ये मेरा हुसैन है। क्यों कहा? मैं एक मिसाल दे देता हूँ ताकि मेरे इन बच्चों को भी पता चल जाए और मेरे इन बुजुर्गों को, मेरे बुजुर्ग तो मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे खिताब कर रहा हूँ और दौरान खिताब कोई मेरा भतीजा, बेटा, रिश्तेदार आ जाए तो मैं अगर जाने लगूँ ना ये खिताब छोड़ के, तो आप सब चेमा गोया करेंगे कि इस खिताब करने वाले आलिम साहब को ये भी नहीं पता कि मिंबर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो मेरे सामाईन गिरामी कद्र, उस वक्त क्यों गए जनाब नबी रहमत? इसलिए बताया कि मेरे बेटे हुसैन की अजमत क्या है। अगर इस यहाँ पे ये खंबा है, इस खंबे के ऊपर, इस पोल के ऊपर कुरान पड़ा हो और पोल से कुरान हवा के झोंके से जमीन पर आने लगे और जब जमीन पर आने लगे और मैं उसे न उठाऊं, ये कुरान जब जमीन पर आएगा तो मुझ पे कफारा वाजिब हो जाएगा। आप भी कहेंगे इन्होंने भी हमें नहीं बताया। नबी रहमत ने ये साबित करके बता दिया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये मेरा हुसैन है। ये मैंने आपको बताया है कि जैसे मैंने नबी अपने बेटे को आके इसके वर्क खोल के तिलावत शुरू की, ऐसे मैंने आपको बताया कि जब इस पे मुश्किल बन जाए तो इसकी मदद के लिए आना, इसकी मदद के लिए आ जाना। क्यों? माशर के मैदान में किसी मौलवी ने हमारे सामने नहीं जाना। माशर के मैदान में खुदा की कसम जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हुआ है, वो अपने नबी के सामने जाएगा। और तेरे नबी ने अगर पूछ लिया कि क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा था, कुरान में ऐसे कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है मेरा नबी इनको बता क्या कि मेरी औलाद के साथ रिश्ता मोहब्बत नहीं मवद्दत जोड़े। मोहब्बत और है, मवद्दत और है। बेटा फौत हो गया, 6 महीने रोए, साल रोए, बर्दाश्त कर गए। दोस्तों मवद्दत क्या है? पानी से जब मछली को निकाला जाए और वो पानी के बगैर जिंदा न रह सके, उसे मवद्दत कहते हैं। अल्लाह का कुरान तुझे कह रहा है, नबी का फरमान कह रहा है कि मेरी अहले बैत के साथ, मेरी औलाद के साथ मुसलमान रिश्ता मोहब्बत नहीं मवद्दत जोड़ ले। देखो जुल्म ये हुआ, सबसे बड़ा जुल्म। क्या जुल्म हुआ कि नबी का बेटा करबला के मैदान में मारा गया प्यासा, शिमरे सितमगर से पूछ लो। मारा गया प्यासा, शिमरे सितमगर से पूछ लो। शिमर अगर मुनकर है तो खंजर से पूछ लो। कत्ले हुसैन पे है सारा जहां गुआ, कत्ले हुसैन पे है सारा जहां गुआ। खंजर गुआ, तीर गुआ, नेजा गुआ। तू पूछ कर बला से मुसाफिर के हाल को, जेलम तलक न मिली कबर हैदर के लाल को, हैदर के लाल को। मुसलमान देख, इंसाफ कर, एक कॉपी ले ले, जिसको मैथ आती है ना वो खुद हिसाब कर लेगा कि देख अगर खर्चा बढ़ जाए आले मोहम्मद का तो फिर तो आले मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाए। अगर खर्चा बढ़ जाए असहाब मोहम्मद का तो फिर असहाब के दरवाजे पे आ जाए। कहते हैं कि क्यों हम असहाब को क्यों नहीं मानते? इतराज करते हैं कि जी भाई आप असहाब से मसला पूछने नहीं जाते थे। भाई देखो बात यह है कि नबी के बाद जो इक़्तिदार पे बैठे,
اقتدار پہ بیٹھنے کے بعد ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت آئی۔ جب مسئلہ نہیں آیا تو انہوں نے کہا کیا دیکھا کہ علی علیہ السلام اپنے گھر پہ آئے، گھر سے نکل کر سیدھا آئے تو خلیفہ ثانی نے کہا اگر آج علی نہ ہوتے تو 9 لاکھ افلاک میں ہلاک ہو جاتا۔ مسلمان، ہم نے دین ہلاک ہونے والوں سے نہیں لیا ہے، ہم نے دین ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا ہے۔ تو دوستو، یہ اختلافی باتیں چھوڑو، یہ تیری 2 دن کی زندگی ہے، تو نے ساری زندگی یہاں نہیں رہنا ہے۔ پتہ نہیں کل ہم زندہ ہیں یا نہیں، اگلا سال یہ محرم ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو جب تو نے مرنا ہے تو معاشر کے میدان میں تو نے نبی کے سامنے جانا ہے، تو نبی کا بیٹا وہاں جناب مظلوم کربلا کے میدان میں یہی وقت ہے جب الحل من ناصر ینصر کا حکم دے رہا ہے، جب سارے مرا بیٹھا حسین مرانے کے بعد مظلوم کربلا نے کہا اصحاب مرا لیے، اولاد مرا لی، اور جب سب قتل ہو گئے تو مظلوم کربلا نے ایک ٹبے کے گیٹ کے ساتھ بیٹھ کر رکے، کہتے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری اولاد رسول کی پردوں کا ضامن بنے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس وقت کیا دیکھا ہے کہ مظلوم کربلا کا تو جناب علی زین العابدین علیہ السلام مقتل دربندی والا لکھتا ہے کہ وہ اٹھے اور بخار کے تپ تھا، اور جب اٹھے ٹوٹا ہوا بیلچہ لے کے نکلے تو پڑی ہے نگاہ مظلوم کربلا کی، آواز دے کر کہتے ہیں زینب بہن اسے روک لے، کیوں کہ اگر امام آ گیا تو کسی ظالم کا تیر لگ گیا تو یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی۔ عزادارو جناب زینب بڑی ہے اور بڑھ کے کہتے ہیں سجاد تو کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، میرے ساتھ شام و کوفہ کس نے جانا ہے؟ جب یہ لفظ کہے عزادارو جناب سجاد کو بٹھایا ہے، اور بٹھانے کے بعد دوسرے دفعہ جناب آواز بڑھائی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا۔ اب دوسری دفعہ کس نے سنا ہے؟ 6 مہینے کے بچے نے، اور جب 6 مہینے کے بچے نے یہ آواز سنی اور آواز سن کے کہتے ہیں کہ بابا میرے ہوتے ہوئے غربت کے ہو کے کیوں دے رہا ہے؟ بابا میں حاضر ہوں۔ عزادارو اس وقت جناب مظلوم کربلا کے پاس جناب فضا آئی، اور جناب فضا نے آگے کہا اماں، یہ کہا کہ مجھے جاؤ۔ جناب زینب نے کہا ہے اماں فضا جلدی کر میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ جب بھائی آئے ہیں نا تو بھائی پہنچے، کہا کیوں بلایا ہے؟ کیا کوئی خیام کے اندر قضیہ ہو گیا ہے؟ کہا قضیہ نہیں، جس ٹائم کا آپ نے غربت کا حکم دیا ہے نا اس ٹائم سے لے کر آج تک تیرا بیٹا اصغر چین سے سو نہیں رہا ہے۔ جناب مظلوم کربلا 6 مہینے کے بیٹے کے پاس 3 دن کا پیاسا مسلمان، تو انصاف کر، خدا نے تیرے اوپر رحمت نازل کر دی، تو بیٹھا ہے اور بارش ہو گئی، تیرے اوپر بادل آ گیا ہے، کربلا میں تپتی دھوپ تھی، 3 دن کا پیاسا تھا، عزادارو 6 مہینے کا بچہ تھا، اور خشک لبوں سے جناب مظلوم کربلا نے آگے کہا اصغر تو نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تو گھوڑے پہ چڑھ سکتا ہے، نہ تو نیزہ چلا سکتا ہے، تو کیسے جائے گا؟ عزاداروں سے جب یہ لفظ کہا جناب اصغر نے اپنے خشک لب اپنے تالو سے چڑھوا کے کہی زبان بابا ٹھیک ہے میں جنگ نہیں لڑ سکتا، بابا ٹھیک ہے میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، بابا ٹھیک ہے میں نیزہ نہیں چلا سکتا، بابا میں کربلا کے میدان میں جا کے حق اور باطل کا تو فیصلہ کر سکتا ہوں۔ عزاداروں دیکھو آج یہی وقت تھا، آخری ٹائم پہ مظلوم آخری قربانی لے کے نکلے ہیں۔ عزاداروں جب آخری قربانی لے کے، وہ بھی تو مسلمان تھے نا یار، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے نا، تو میں کوئی غلط بتاتا ہے کہ اس لیے اپنی قبر پہ چلا جایا کر، کیوں کہ تجھے فلسفہ حسین کا نہ پتہ چل جائے، اگر تو شہادت سننے کے لیے چلا گیا تو پتہ چل جائے گا کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ عزاداروں دیکھو کہ مظلوم کربلا نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اٹھایا اور جناب رباب کو کہا کہ مجھے دو۔ جناب مظلوم کربلا جب لے کے نکلنے لگے نا تو جناب رباب نے کہا حسین مولا یہ مجھے دو، ابھی میں نے اپنی فوجی کو تیار نہیں کروایا ہے۔ عزاداروں رونے والوں یہ رو رہے ہو آپ، یہ رونے آپ کے آنسو ایک ایک مظلوم فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، کیونکہ یہ تیرے آنسو تیری ضمانت کے ضامن ہے۔ عزاداران مظلوم
करबला उस मजलूम लेके निकल गए। जनाब रबाब ने तैयार करवाया, सब्ज लिबास बनाया जनाब असगर को, और सब्ज लिबास पहनाने के बाद अपने एक तलवार लटकाई, कहा ये ले जाओ। जनाब असगर को ऐसे उठाया मजलूम ने, और उठा के जब निकलने लगे हैं ना, तो अज़ादारा ने मजलूम करबला उस वक्त आवाज आई जनाब रबाब की कि ऐसे नहीं, ऐसे हुसैन मौला उठाओ कि असगर का चेहरा ऐसे हो कायनात की तरफ और असगर की पुश्त हो मैदान की तरफ, ताकि मैदान तक तो जाते मैं अपने असगर 6 महीने के बेटे को देखती रहूं। अज़ादारा ने मजलूम करबला जब असगर को मैदान में लेकर पहुंचे हैं मजलूम करबला, और मैदान में पहुंचते ही मजलूम करबला को मुसलमानों ने देखा और कहते हैं लोगों हुसैन कुरान मेला लेके आ रहा है। लेकिन उस वक्त मेरे मजलूम की आवाज आई, मुसलमानों हुसैन कुरान मिला नहीं, हुसैन नाते के कुरान लेके आ रहा है। तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी है, मेरे इस 6 महीने के बेटे के साथ तो दुश्मनी नहीं है। अज़ादारों ये लफ्ज कहने थे कि उस वक्त जनाब मजलूम ने कहा देखो मेरे तीन आपने पानी बंद किया, मैं इसकी माँ रुबाब का दूध खुश्क हो गया है, लिहाजा इसको। अच्छा मुझे बताओ, आप सब समझदार हैं, 6 महीने का बेटा कितना पानी पीता है? 1 गिलास, 1 जग, 1 घूंट। मैं उन माँ बहनों से बात करता हूँ जिनकी गोद में बच्चे हैं, जरा वो मुझे बताए कि 6 महीने का बच्चा कितना पानी पीता है। अज़ादारों मजलूम करबला के पास इतना पानी नहीं था, 6 महीने का बच्चा फकत एक पानी में उंगली डुबोए और उसके लबों पे लगा दो तो लब खुश्क जो तर हो जाते हैं। उस मुसलमानों ने कहा हुसैन पानी खुद पीना चाहते हो, नाम बच्चे का लेते हो, ये लफ्ज कहने थे बच्चा खुद पानी मांगे हम पानी देने के लिए तैयार है। अज़ादारों ये लफ्ज कहे मजलूम करबला ने बेबस होकर एक दफा अपने बेटे असगर की तरफ देखा, दूसरी दफा इमाम ने आसमान की तरफ देखा। असगर के खुश्क लब खुले और अपने तालू से जबान छुड़वा के कहा बाबा आज मुझे अपने हाथ पे बुलंद करो, आज मैदान करबला में पानी ऐसे मांगूंगा जैसे मेरी दादी जहरा दरबार में गई थी और उसने हक मांगा था। अज़ादारों ये लफ्ज कहना था कि मजलूम करबला ने अपने बेटे को उठाया है अपने हाथों पे, और हाथों पे उठा के कहते हैं तो बेटा जनाब मजलूम करबला के 6 महीने के बेटे ने हाथों पे बुलंद होकर कहा अल आतश या अय्युहन नास मुसलमानों मैं प्यासा हूँ। अज़ादारों ये लफ्ज कहना था अल आतश का कि मुसलमानों की उम्र 7 की फौज में हलचल मच गई, जितने भी यार जालिम थे फौजों में हलचल मच गई, जाने लगी। उम्र 7 आगे बढ़ा और हुरमिल को कहते हुरमिल तू इतने तीर अंदाज करने वाला है, तू इस मासूम की कलाम को कता कर दे। अज़ादारों अरबों ने एक कसम उठाई हुई थी, तारीख बतलाती कौन सी कि ये तीर जो सेफ हला है ना ये घोड़ों को भी जंगों में नहीं वो तीर कौन सा था? सेफ वाला तीर परनाले की शक्ल का था। अज़ादारों वो तीर जब बेगैरतों ने मारा है ना उस वक्त जरा एक तीर का निशाना बनाया हुरमिल ने, तीर का निशाना खता गया। दूसरी दफा आगे हसीन बिन नमीन कहता हुरमिल तू इतने बड़े तीर अंदाज करने वाला है, क्या तुझे एक बच्चे को तीर नहीं मारा जाता? आवाज आई हुरमिल की हया कर बेगैरत कमीना मेरे पास आ। जब मैं तीर का निशाना मानता हूँ वो सामने कायनात देख रहा है, उस कयाम में एक बच्ची है जिसने सर पे कुरान रखा हुआ है और वो आवाज देती है जालिम हया कर, हमने तीर का वजन भी देख, मेरे सगीर का वजन भी देख। अज़ादारों ये लफ्ज़ कह रहे थे कि बेगैरत कमीने की आवाज आई तो तीर चला, चाहे असगर को लगे चाहे उसकी बहन को लगे। अज़ादारों बेगैरत कमीने ने जब हुरमिल ने तीर चलाया, तीर का चलना था कि जनाब रबाब की आवाज आई असगर तीर का निशाना गलत है, हमने गल को ऊपर कर, अगर तीर हुसैन को लग गया तो मैं रुबाब तुझे खीर खाकने बख्शूंगी। अज़ादारों मजलूम हुसैन के बेटे 6 महीने के सुषमा ने अपना तीर अपने गल में लिया। तीर इतना बड़ा था, गला सगीर था कि गले को चीरता हुआ वो तीर मजलूम करबला के बाजू में लगा।
بازو میں لگنا تھا۔ عزاداروں مظلوم کربلا کے 6 مہینے بیٹے کی آواز آئی، اماں رو باپ مجھ پہ ناراض نہ ہونا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ عزاداروں زیارت نحیوں میں امام زمانہ فرماتے ہیں، سلام ہو میرا اس معصوم پر کہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزاداروں مظلوم کربلا کے بیٹا ذبح ہوا، شہید کروانے کے بعد مظلوم کربلا اپنے خیام میں لائے، اور جیسے ہی خیام میں لے کے آئے ہیں نا مظلوم کربلا، تو آ کے خیام میں سلا دیا۔ بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے۔ جناب سکینہ کو اصغر کے ساتھ بڑا پیار تھا، پتا تھا سکینہ کو کہ میرا بابا اصغر کو پانی پلانے کے لیے لیا گیا ہے۔ عزاداروں جب سیو آئی نا دوڑتی ہوئی اور آ کر کہتی ہے، بابا مجھے بتا کیا اصغر کو پانی پلا کے لائے ہو؟ کیا دیکھا کہ جو جھولے میں سوئے تھے کپڑا ہٹا کے، کہتی ہے بابا مجھے ایک بات تو بتا، کیا کربلا کی زمین کے پانی کا رنگ سرخ ہے؟ جو میرا بھائی کا رنگ سرخ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں رونے والوں، مظلوم کے روتے ہوئے چیخ نکلی، آواز آئی، سکینہ مسلمانوں نے تیرے بھیا کو پانی نہیں پلایا، انہوں نے بے دردی سے ذبح کر دیا۔ عزاداروں مظلوم کربلا نے تلوار اٹھائی۔ شریعت کا ایک قانون ہے کہ جب بیٹا مر جائے نا تو بیٹے کا جنازہ باپ نہ اٹھائے۔ 6 مہینے کا بیٹا کا جنازہ دفن کرنے کے لیے مظلوم حسین نے تلوار اٹھائی، کربلا کے میدان میں تلوار کھودی، تلوار سے قبر کھود رہے ہیں۔ تلوار سے کیا آواز آئی ہے؟ تلوار سے آواز آ رہی ہے، حسین میں قبریں کھودنے کے لیے تو نہیں آئی تھی، میں تو تیری نصرت کے لیے آئی تھی۔ قبر کھودنے کے بعد مظلوم کربلا نے اپنے ششمائے بیٹے کو اٹھایا، اور جب قبر میں لٹایا ہے نا، اس لیے لٹایا تھا قبر میں کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے کا سار قلم ہونے سے بچ جائے۔ عزاداروں مسلمانوں نے پھر بھی بچنے نہیں دیا۔ جب مظلوم کربلا دفنایا، اور جب دفنا رہے نا مٹی پاؤں سے ڈالنا شروع کی، جب چہرے پہ پہنچے رخ پھیر کے کہتے ہیں، اصغر اصغر کربلا کی زمین گرم ہے، تیرا چہرہ نرم ہے۔ عزاداروں یہ لفظ کہنے تھے بغیرت کمینوں نے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مظلوم کربلا شہید ہوئے ہیں، ناظر شمالاً و جنوباً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، جب کوئی نہیں رہ گیا مظلوم نکلا ہے کربلا کے میدان کی طرف۔ بغیرت کمینوں نے جب 13 ضربیں چلائی، 13 ضربیں چلانے کے بعد مظلوم کا سر جو ہے وہ قلم کیا اور نیزے پہ لیے، اور 71 سر کے کہتے ہیں شہید 72 ہوئے ہیں، یہ 71 ہے۔ کہتے 71واں سر کدھر ہے؟ ایک فوجی آگے بڑھ کے کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ حسین جو ہے نا وہ اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو کربلا کی ریت کے میں قبر بنا کے دفن کر رہے تھے، یہ لفظ کہنا تھا۔ عزاداروں وہ دوڑے ہیں اور دوڑتے ہوئے کہتے ہیں، جلدی کرو، ہمارے ساتھ کا حکم آیا ہے کہ ہم نے نیزے لو، اور نیزے لے کے کربلا کے میدان میں، کیونکہ مظلوم نے قبر کا نشان مٹا دیا تھا، نیزے لیے۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس کو 2 دفعہ شہید کیا گیا۔ عزاداروں بے غیرت کمینوں نے نیزے لیے اور نیزے لے کر زمین میں گاڑنے شروع کیے، گاڑتے جا رہے۔ ایک ایسا نیزہ آیا ہے کہ جس کے اوپر 6 مہینے کے بچے کا سارا آ گیا۔ عزاداروں پڑی ہے نگاہ جناب رباب کی، اور جناب رباب رو کے کہتی ہے، واہ غربتا کہ میں نے تو دفن کروایا تھا کہ میرا 6 مہینے کا بچہ بچ جائے، لیکن یہ مسلمانوں نے بچنے نہیں دیا۔